السلام علیکم جناب، اجمل جامی آفیشیل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج سوموار ہے 23 فروری 2026 جب صبح یہ خاک سر آپ سے مخاطب۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ پر ایک بار پھر حملے کی کوشش کی گئی ہے۔ حملہ آور کون تھا؟ حملہ کس جگہ کرنے کی کوشش کی؟ ٹرمپ اور ان کے اہل خانہ کہاں تھے؟ اور یہ جو حملے کی خبر ہے اس کا تعلق ایران پر حملے سے کیسے ہے؟ یہ ہے سب سے اہم نقطہ۔ ایک امریکی خصوصی ایلچی ہیں سٹیو وٹکاف مشرق وسطیٰ اور دیگر امور کے لیے۔ انہوں نے ایک ٹی وی انٹرویو میں انکشاف کیا ہے کہ امریکی صدر بے تحاشا دھمکیوں کے باوجود جو ایران کو دی جا رہی ہیں اور مشرق وسطیٰ میں بڑے بڑے بحری بیڑے تعینات کرنے کے باوجود ایران امریکی شرائط نہیں مان رہا، اور اس مدعے پر امریکی صدر فرسٹریٹڈ ہیں، مایوس سے ہیں۔ جمعرات جو آنے والی ہے، جمعرات کو امریکہ ایک بڑا اہم فیصلہ کرنے جا رہا ہے اس سلسلے میں۔ وہ کیا ہے یہ جاننے کے لیے میرے ساتھ آپ رہیے گا۔ ساتھ میں نے یہ خبر بھی دینی ہے جو کل آپ نے دیکھا ساؤتھ افریقہ کے ہاتھوں بھارت کو جو شکست ہوئی، بڑی تاریخی شکست ہوئی، اس سے پہلے ایک سابق کھلاڑی نے پیشن گوئی کی ہے کہ بھارت سیمی فائنل میں نہیں جائے گا۔ یہ دلچسپ کہانی آپ کو بیان کریں گے، لیکن مدعا آج کے اس ویلاگ کا صرف ڈونلڈ ٹرمپ کی سیاست پر مبنی ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کیسے ایران پر حملے کی کوشش کر رہا ہے؟ کیا کانگریس اس کا راستہ روک سکتی ہے؟ قانون سازی بھی ہونے جا رہی ہے، بائی دا وے بتاؤں گا میں آپ کو۔ یہ خبر کیوں اہم ہے؟ حالانکہ بظاہر یہ ایک عام سی خبر ہونی چاہیے کہ ایک شخص امریکی صدر کی رہائش کا گھسا، اسے پکڑ کے مار دیا گیا، لیکن اس کا تعلق ہے، بڑا گہرا تعلق ہے، وہ بیان کرتا ہوں۔ سب سے پہلے تو مجھ سے اس کی ڈیٹیل لیجئے نا۔ یہ ہوتا یوں ہے کہ کوئی اتوار کی جو صبح بنتی ہے 1:30-2 بجے رات امریکی وقت، تو اس وقت ایک شخص ہے جو ٹرمپ کی ایک رہائش گاہ میں داخل ہوتا ہے، اور سیکرٹ سروس جو ہے امریکی محکمہ اور شیرف جو ان کی مقامی پولیس، ان کی سیکیورٹی وہاں موجود تھی۔ فلوریڈا میں ان کا ایک ذاتی محل ہے جو اس نے 1985 میں خریدا تھا امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے، اور اس محل میں یہ ونٹر ویکیشن کرنے کے لیے صاحب جاتے ہیں اکثر و بیشتر۔ یہ $10 ملین میں انہوں نے یہ رہائش گاہ خریدی تھی 1985 میں، بنا ہوا 1927 کا ہے، یعنی اسپینش طرز تعمیر کا یہ ایک بہت بڑا محل ہے، پرائیویٹ ممبر کلب بھی ہے، کئی غیر ملکی اہم شخصیات اور صدور بھی یہاں آ جا چکے ہیں۔ اس کا نام ہے مار اے لاگو، اس رہائش گاہ کا ونٹر وائٹ ہاؤس اسے کہا جاتا ہے، چھٹیوں پہ صدر وہاں چلے جاتے ہیں۔ تو یہاں پہ یہ جو شخص ہے جس کا نام مارٹن آسٹن بتایا جا رہا ہے، آسٹن مارٹن، 20 سے 21 برس اس کی عمر بتائی جاتی ہے، اور اس کا تعلق امریکی ریاست شمالی کیرولائنا سے ہے، نارتھ کیرولائنا سے۔ اس کے اہل خانہ نے بتایا ایف بی آئی کو کہ یہ ایک ہفتے سے لاپتہ ہے، گن کہاں سے خریدی، اس کے ہاتھ میں دیگر اسلحہ کہاں سے آیا، اس کی تحقیقات جاری ہیں۔ لیکن معاملہ یہ نہیں ہے، یہ تو اس کے بارے میں بنیادی معلومات ہیں۔ ایک شارٹ گن اور ایک جو گیس کین ہے یہ لے کے یہ شخص یہاں پہنچا، مار اے لاگو جو رہائش گاہ ہے امریکی صدر کی ذاتی، پام بیچ فلوریڈا میں واقع ہے۔ ایک مہمان باہر نکل رہا تھا تو اس کے بہانے یہ اندر داخل ہوا، 20 سے 30 گز اندر پہنچتا ہے تو سی بی ایس نیوز جو امریکہ کے اس کے مطابق اس کو وہاں پہ سیکرٹ سروس نے روکنے کی کوشش کی، ہتھیار پھینکنے کی کہا کہ ہتھیار پھینک دو، تو اس نے گیس کا نیچے پھینکا، گن اٹھائی تھی، پیچھے سے 2 لوگوں نے ہٹ کر دیا۔ سیکرٹ سروس اور دیگر جو پولیس کے حکام تھے انہوں نے باڈی کیمرہ پہنے ہوئے تھے تو وہ ریکارڈنگ اس میں آئی ہے۔ یہ مدعا اس لیے اہم ہے اس سلسلے میں جو میں بیان آپ سے کرنا چاہ رہا ہوں کہ حالانکہ ٹرمپ خود جنہوں نے جانا تھا اس ویکینڈ پہ وہاں پہ فلوریڈا میں، وہاں اہل خانہ کے ساتھ نہیں تھے، وہ واشنگٹن ڈی سی میں تھے، لیکن ان کی رہائش گاہ میں کسی مسلح شخص کا داخل ہونا ظاہری بات ہے حملے کی ایک نیت تو معلوم ہوتی ہے۔ اس سے پہلے بھی ان پہ 2 واقعات پیش آ چکے ہیں، وہ آگے جا کے بیان کروں گا۔ یہ مدعا کیوں اہم ہے جو میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ اس کا تعلق ایران سے ہے، ایران سے ہے، کیسے؟ اب یہ ایرانی شخص تو نہیں ہے، یہ تو امریکی شخص ہے، سفید فام ہے، کسی اور ایتھنیسٹی سے بھی نہیں ہے، کسی اور ملک سے ہوتا تو واویلا مچا ہوتا امریکہ میں۔ یہ مدعا اس لیے اہم ہے کہ جنوری میں ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ لفظ کہے تھے کہ ایران کے بارے میں، کہ خبر چھپی تھی کئی اخباروں میں نے دیکھی تھی، ٹرمپ وانٹس ایران اٹ ول بی وائپڈ آف دی فیس آف دس ارتھ اف ہی از اسیسینیٹڈ، کہ میں نے سخت ہدایت کر رکھی ہے کہ اگر مجھ پہ حملہ ہوا یا مجھے کچھ کیا گیا تو اس کے بعد ہر صورت میں ایران کا قلع قمع کر دیا جائے۔ یہ اس نے منگل 21 جنوری کو اس کا ایک انٹرویو نشر ہوا تھا، نیوز نیشن انٹرویو سے کہا جاتا ہے، جس میں ان دنوں آیت اللہ خامنئی صاحب پر براہ راست حملہ کرنے کی امریکی خبریں منظر عام پر آ رہی تھیں، تو ایک امریکی ایرانی جنرل ہے، جنرل ابو الفضل، انہوں نے کہا تھا کہ اگر انہوں نے ہماری قیادت پر حملہ کیا تو پھر ٹیبل ٹرن ہو جائیں گے، پھر ہم آل آؤٹ چلے جائیں گے اور کسی کو نہیں بخشیں گے۔
تو امریکہ نے یہ تاثر لیا کہ شاید ٹرمپ پر بھی حملہ کیا جا سکتا ہے۔ یہ باریک واردات ہے۔ چونکہ ٹرمپ نے یہ کہا تھا جنوری میں کہ مجھ پر حملے کی کوشش ہوئی تو ایران کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے گا، اس لیے یہ خبر اہم ہے۔ چونکہ ایران پچھلے ماہ 2 بار مذاکرات کر چکا ہے اور ایران اور عمان اور دیگر ممالک کہہ چکے کہ اس میں مثبت پیش رفت ہوئی ہے، اس کے باوجود یہ بحری بیڑے جنگی طیارے وہاں بھیج رہا ہے، اس لیے یہ خبر اہم ہے۔ کیونکہ کوئی اور جواز مل نہیں رہا تو اس لیے جو شخص اس جگہ جاتا ہے جہاں ٹرمپ ہے ہی نہیں، جہاں اس کے اہل خانہ ہے ہی نہیں، اور وہاں پہ ایک شخص کو مار دیتی ہے امریکی سیکرٹ سروس، تو اس کے تناظر میں اس کا ماضی کا بیان اگر آپ نتھی کریں تو آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ اب اس کے پاس یہی آپشن رہ گئی۔ اب یہ کیا کہے گا کہ مجھ پہ حملے کی کوشش کی گئی، مجھ پہ ایران نے حملے کی کوشش کی، مجھے مارنے کی کوشش کی گئی، تو اس لیے اس کا بیان جو ماضی کا ہے وہ مجھے اس لیے اسٹرائک کر رہا ہے کہ ان دی ویک آف دس اسٹیٹمنٹ ہی کین ڈو سم بلنڈر، یہ اس پہ ایران پہ حملے کی تیاری کر سکتا ہے۔ مارے لاگو ونٹر وائٹ ہاؤس کا یہ واقعہ جو میں نے آپ کو بتایا ہے، یاد رہے کہ ڈیموکریٹس نے جو سیکرٹ سروس فنڈنگ ہے اسے روکا ہوا ہے، فی الحال امریکہ میں شٹ ڈاؤن ہے حکومتی، یہ بھی ایک مسئلہ ہے ٹرمپ کے لیے۔ اب دوسرا مدعا جو میں بیان کرنے جا رہا ہوں وہ بڑا اہم ہے، اس سے جڑا ہوا، یہ تو خدشہ ہے ہی۔ 2024 میں پینسلوینیا میں بھی اس کے اوپر ایک قاتلانہ حملہ ہو چکا ہے، جب یہ ستمبر 2024 میں جب یہ وہاں فلوریڈا گولف کورس میں تھا تو ایک شخص نے پلاننگ کی تھی، اس کو انہوں نے سزا دے دی ہوئی ہے۔ جب یہ انتخابی مہم کرا تھا تو وہ بھی 2024 کا واقعہ ہے، جولائی 2024 کا، تب پینسلوینیا میں اس کے اوپر حملہ ہوا تھا۔ معاملہ یہ نہیں ہے، معاملہ یہ ہے کہ جو سٹیو وٹکاف ہے ان کے خصوصی ایلچی مشرق وسطی اور دیگر معاملات کے اوپر، اس نے فاکس نیوز کو ایک بڑا اہم انٹرویو دیا۔ اس انٹرویو میں اس نے کہا ہے کہ امریکی صدر بڑے حیران ہیں کہ امریکہ کے تمام تر دباؤ کے باوجود تہران مطالبات کیوں نہیں مان رہا۔ یعنی امریکی صدر کی بس ہوئی پڑی ہے کہ تہران، ایران، یہ کیا قوم ہے؟ ہم نے اتنی بار حملے کیے، اتنی دھمکیاں دیں، اتنی سختیاں کیں، پابندیاں لگائیں، لیکن یہ ٹس سے مس نہیں ہو رہے۔ ان کو تو چاہیے تھا گھٹنوں کے بل جھک کے ہمارے تمام مطالبات مان لیتے۔ تو یہ سٹیو وٹکاف کے منہ سے یہ سٹیٹمنٹ آنا اس بات کا ثبوت ہے کہ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن فرسٹریٹڈ ہے، ڈس اپوائنٹڈ ہے، مایوس ہے، سمجھ نہیں آ رہی ایک پاگل بیل کو کہ وہ دیواروں میں ٹکر مارے یا ایران پر حملہ کرے۔ یہ ہے اس کا خلاصہ۔ اس نے اس انٹرویو میں جو لفظ یوز کیے وہ کچھ یوں ہیں، آئی ڈونٹ وانٹ ٹو یوز ورڈ فرسٹریٹڈ، میں یہ نہیں کہنا چاہتا کہ ٹرمپ فرسٹریٹڈ ہیں، کیونکہ ان کے پاس بحیثیت صدر بے شمار اختیارات ہیں، کہنے کا اس کا مطلب یہ ہے، لیکن اصل میں وہ کہہ رہا ہے کہ ٹرمپ کی بس ہوئی پڑی ہے، امریکہ فرسٹریٹڈ ہوا پڑا ہے، کچھ نہ کچھ کرنا ہے ہمیں۔ یہ حملہ اس لیے اہم ہے، جو حملے کی کوشش ہوئی ہے نا، ایک شخص اس کی رہائش گاہ میں پایا گیا، اب پتہ نہیں کس نیت سے آیا تھا، تو اس کو جوڑا جائے گا، کیونکہ اس نے کہنا ہے میں نے جنوری میں کہہ دیا تھا کہ مجھ پر ایران حملہ کروا سکتا ہے، اور یہ رہا ثبوت کہ ایک شخص اندر بھیجا گیا۔ یہ ہے اس کی باریک فلم۔ اب وٹکاف کی سٹیٹمنٹ کو اگر آپ ساتھ میں لا کے پڑھیں تو آپ کو تصویر واضح ہوتی دکھائی دے گی، جو میرا ناقص تجزیہ ہے اس سلسلے میں۔ کہتے ہیں بہت سے آپشن موجود ہیں، لیکن ٹرمپ بہت متجسس ہیں کہ مطالبات کیوں نہیں مانے ابھی تک تہران نے، تہران ہمت کیوں نہیں ہارا۔ اصل خبر اس میں سے یہ ہے کہ تہران ہمت کیوں نہیں ہارا۔ یہ تہران کو جانتے نہیں، سخت قوم ہے، صدیوں پرانی، دہائیوں پرانی، ہزاروں سال پرانی ایک قوم، ثقافت، زبان اور ان کا ایک مان ہے جو ابھی تک انہیں قائم رکھے ہوئے پابندیوں کے باوجود۔ اتنا بحری قوت کا ہم نے دباؤ بھی وہاں رکھا ہوا ہے، اس کے باوجود یہ کیوں نہیں کہہ رہا ایران کے جوہری ہتھیار ہمیں نہیں چاہیے۔ یہ وٹکاف نے کہا کہ ٹرمپ نے یہ مجھ سے کہا کہ ایران کیوں نہیں کہہ رہا کہ ہمیں جوہری ہتھیار نہیں چاہیے۔ افزودگی روکنے اور مواد جو ہے اس سلسلے میں وہ واپس کرنے کی شرط انہوں نے پچھلے 2 مذاکرات میں رکھی تھی، اور اس میں وٹکاف نے ایک اور اعتراف کیا کہ ٹرمپ کی درخواست پر وضع پہلوی سے بھی ملا، وہ جو بھگوڑا ہے، جو ایرانی سابقہ بادشاہ کا بیٹا ہے، جس نے ایران میں جب مظاہرے پھوٹے تو خود کو متبادل قیادت کے طور پر پیش کیا، اور ٹرمپ نے کہا تھا کہ یہ بہت اچھا بندہ ثابت ہو سکتا ہے۔ تو وٹکاف نے یہ بھی اعتراف کر لیا کہ مجھے ٹرمپ نے کہا تھا اس سے ملو، کیونکہ ہمیں لگتا ہے کہ وہ ایک متبادل ہو سکتا ہے۔ یہ بھی ان کی پلاننگ کا حصہ تھا تب جب مظاہرے ایران میں پھوٹے تھے۔ اب یہ آپ دیکھیں کہ جیرالڈ آر فورڈ جو سب سے بڑا بحری جنگی جہاز ہے، جو میں نے کہا تھا کل کے ویلاگ میں کہ وہ اب تقریباً مشرق وسطیٰ میں پہنچ چکا ہے، اس سے پہلے یہاں ابراہیم لنکن بھی جنوری 2026 سے مشرق وسطیٰ میں پارک ہے۔ مجموعی طور پر 17 ایسے جہاز ہیں جنگی جو ایران میں اور اس خطے میں منڈلا رہے ہیں امریکہ کی جانب سے مسلسل، اور جون میں جب جو صورتحال تھی اس سے 2 گنا زیادہ جنگی قوت انہوں نے یہاں پہ ڈپلوائے کی ہوئی ہے۔ 3 ڈسٹرائر بھی یہاں پہ موجود ہیں، 400 سے زائد طیارے ہیں جو مختلف ایکسرسائزز کر رہے ہیں یورپ میں اور مڈل ایسٹ میں، تو اس سے لگ رہا ہے کہ یہ پنگا کرنا چاہ رہے ہیں۔ لیکن
اب جو دو خبریں بڑی اہم میں نے آپ کو دینی ہیں، وہ خبریں جڑی ہوئی ہیں اس سلسلے میں کہ جو امریکی کانگریس ہے وہ کیا کر سکتی ہے۔ امریکی کانگریس یہ کر سکتی ہے کہ اگلے ہفتے کے شروع میں یہ توقع ظاہر کی جا رہی ہے کہ امریکی کانگریس ایک ایسی قرارداد لے کے آ رہی ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ قانون سازوں کی منظوری کے بغیر ایران پر حملہ نہیں کر سکتے۔ یہ رائٹرز نے خبر دی ہے۔ اس سے پہلے سپریم کورٹ بھی ٹیرف کا فیصلہ دے چکی ہے ٹرمپ کے خلاف۔ تو یہ فرسٹریشن میں تو بلا شبہ ہیں، ان کے خلاف جو فیصلے آ رہے ہیں اس میں یہ بلا شبہ ایران کے ساتھ پنگا کرنے کی حماقت ضرور کرنے کی کوشش کریں گے، یہ مجھے خدشہ ہے۔ یہ جو ایران ہے اس کے حوالے سے خبر ایک اور بھی آئی ہے کہ انہوں نے رشیا کے ساتھ ایک بڑی سیکرٹ ڈیل کی ہے۔ شولڈر فائرڈ جو میزائلز ہوتے ہیں چھوٹے، وہ کوئی 500 ملین یورو کے، دسمبر میں ماسکو میں جب ان کے حکام گئے تھے تو یہ رائٹرز نے خبر چھاپی ہے کہ یہ خفیہ معاہدہ وہاں ہوا، اگلے 2-3 برسوں میں انہیں ہزاروں شارٹ رینج میزائل جو ہیں وہ رشیا سے مل جائیں گے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ ایران خاموش بیٹھا ہے، وہ بھی تیاری اپنی کر رہا ہے۔ اب اس صورتحال کے بعد سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آگے کیا ہوگا۔ آگے یہ ہوگا جو میں نے آپ کو خبر دی تھی کہ یہ دن اس لیے اہم ہے، یہ حملہ اس لیے اہم ہے، وٹکاف کی سٹیٹمنٹ اس لیے اہم ہے، ایرانین تیاریاں اس لیے اہم ہیں کہ عمان کے جو وزیر خارجہ ہیں بدر عبدالسیدی، انہوں نے سوشل میڈیا پہ اطلاع دی مصدقہ کہ جمعرات کو جنیوا میں امریکہ اور ایران کے بیچ مذاکرات کا اگلا دور ہوگا۔ یہ عمان نے اس کی تصدیق کی ہے، اور جمعرات تک ہی امریکی کانگریس میں یہ قرارداد آ سکتی ہے کہ ٹرمپ کانگریس کی منظوری کے بغیر ایران پر حملہ نہیں کر سکتا۔ اس لیے یہ 3-4 جو واقعات جو بظاہر آپ کو چھوٹے لگ رہے ہیں، مجھے اہم لگ رہے ہیں اور سنجیدہ لگ رہے ہیں۔ یہ ہے اس کا باریک خلاصہ۔ ٹرمپ جیسی جو شخصیات ہوتی ہیں انہیں ہمیشہ کھیلنے کے لیے کھلونا چاہیے ہوتا ہے، خبریں چاہیے ہوتی ہیں جو ان کو گلوریفائی کر رہی ہوں۔ سپریم کورٹ نے ٹیرف اڑا دیا، سبکی ہوئی، اب نئی سرخی ہونے چاہیے۔ بورڈ آف پیس کا اعلان کیا، وہاں باتیں اس طرح سے نہیں بن رہی جیسے وہ چاہتے تھے، نئی سرخی چاہیے۔ تو کندھا ایران، نشانہ ایران، پنچنگ بیگ ایران، کیونکہ ایران کے بارے میں وہ خود فرسٹریٹڈ ہے کہ یہ بات ہی نہیں مان رہی، کیسی قوم ہے، کیا بات ہے۔ ایران کو سلام پیش کرنا چاہیے ان کی قیادت کو کہ جو اتنے دباؤ کے باوجود ڈٹ کے کھڑے ہوئے ہیں۔ اب وہ جو مدعا آپ سننا چاہ رہے ہیں مجھ سے، وہ مدعا ہے کرکٹ کا۔ مدعا ایسے ہے کہ نریندر مودی اسٹیڈیم حیدرآباد میں مودی کے نام پہ بنایا گیا، کوئی 1,30,000 لوگ وہاں بیٹھ سکتے ہیں۔ کم از کم 95,000 یا لاکھ بندہ موجود تھا اتوار کے دن جب یہ جو سپر 8 کا مرحلہ ہے تو بھارت اور ساؤتھ افریقہ کا میچ ہوا۔ اس میں ساؤتھ افریقہ نے بڑے مارجن سے 76 رن سے بھارت کو شکست دی ہے۔ تو اس میں نیٹ رن ریٹ جو ہے اس بڑی شکست کے بعد وہ بڑا خوفناک طریقے سے بھارت کا گر گیا ہے، یعنی -3.800 جسے ہندی زبان میں کہتے ہیں 3.800 وہ ہو چکا ہے، اور ساؤتھ افریقہ کا +3 میں جا چکا ہے کہ اگلے میچ جیتتا بھی ہے بھارت تو نیٹ رن ریٹ اگر برابر ہوا، اگر باقی ٹیمیں بھی اس کے ساتھ برابر میچ جیتتی ہیں تو نیٹ رن ریٹ کی بنیاد پہ، رن ریٹ کی بنیاد پہ بھارت کا فیصلہ ہوگا۔ محمد عامر وہ شخص ہیں جنہوں نے جب یہ پیشن گوئی کی تو لوگوں نے کہا یہ بے وقوف ہے، پاگل ہے، بھارت کے پاس ایک سے بڑھ کر ایک بلے باز، بمراہ اگر کمال کرتا ہے، ابھیشیک ہے، ایشان کشن ہے، سوریہ کمار یادو ہے، بہت بڑی ہاردک پانڈیا ہے۔ تو ہوا یہ ہے کہ محمد عامر نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ جو ابھیشیک شرما ان کا ٹرمپ کارڈ ہے، کھبا منڈا بہت مارتا ہے، کہ یہ سلاگر ہے، ہمارا ہٹر ہے جیسے کہ زمانے میں افریدی صاحب ہوتے تھے۔ تو اس نے کہا یہ سلاگر ہے، اس کی اگر ٹیکنیکل خامی کے اوپر کوئی بالر کام کرے، باڈی میں گیند کرے، ان دی وکٹ گیند کرے تو یہ سلاگنگ نہیں کر سکے گا اور یہ ناکام ہو جائے گا۔ تو عامر پہ بڑی لیدے ہوئی کہ اس نے کیا بات کر دی، اتنا سٹار پلیئر ہے، لیکن عامر کی بات درست ثابت ہوئی کیونکہ اسی ٹورنامنٹ میں ابھیشیک شرما 3-0 کر چکا ہے اور کل کے میچ میں اس نے تھوڑا بہت رنز کیے تھے لیکن پھر بھی آؤٹ ہو گیا۔ بڑی ٹیکنیک کے ساتھ افریقہ نے ان کو آؤٹ کیا۔ 187 بنایا تھا افریقہ نے، جواب میں پوری ٹیم 111 پہ بھارت کی 18.5 اوور میں بک ہو گئی تھی، اور یہ ان کی وننگ سٹریک کا خاتمہ ہوا تھا۔ جو ان بیٹیبل ٹیم تھی اس کو شکست ہوئی ہوم گراؤنڈ کے سامنے، بڑا وہاں ماتم بچا ہوا ہے۔ وہ اپنے پلیئر جن کو ہیرو بنا رہے ہیں ان کی چھترول کر رہے ہیں ٹی وی چینلز کے اوپر۔ تو عامر از دی گائے جس نے یہ پیشگوئی کی تھی کہ ابھیشیک جو ہے یہ سلاگر ہے، نہیں چلے گا۔ پاکستان بھارت کے میچ میں بھی اس نے ٹپس دی تھی۔ ایک زمانے میں بڑا بالر تو تھا، کنٹروورسیز میں نہ آتا تو ٹیلنٹ تو تھا، نو بال والا جو واقعہ ہوا تھا، لیکن اصل بات یہ ہے کہ عامر نے یہ بھی کہا ہوا ہے کہ بھارت سیمی فائنل میں نہیں پہنچے گا۔ اچھا، یہ بڑی دلچسپ کہانی ہے۔ شری لنکا جب بھی ہارتا ہے انگلینڈ سے تو پاکستان ورلڈ کپ میں آگے جاتا ہے، پاکستان جب بھی بھارت سے ہارتا ہے
تو پاکستان آگے جاتا ہے۔ تو کچھ ایسے اتفاق ہیں جو لوگوں نے سوشل میڈیا پہ گھڑے ہوئے ہیں، میں ان پہ یقین نہیں رکھتا، کیونکہ پاکستان کی ٹیم اس وقت واقعی ہلکی ہے۔ وہ والی ٹیمیں اور تھیں پاکستان کی جو معجزاتی طور پر آگے چلی جاتی تھیں، کیونکہ اس میں ٹیلنٹڈ کچھ پلیئرز ہوا کرتے تھے، چاہے انضمام تھے، عمران تھے، وسیم تھے، وقار تھے، سعید انور تھے، شاہد افریدی تھے، وسیم اکرم تھے، عبدالرزاق تھے، اظہر تھے۔ کوئی نہ کوئی ایسا کھلاڑی ہوتا تھا جو یک طرفہ میچ کو لے کے جا سکتا تھا۔ ابھی ان کی اوقات ہی نہیں ہے، بہت ہی یعنی چھوٹے لیول کی یہ ٹیم بن چکی ہے، بیڑا غرق ہوا پڑا ہے۔ عامر نے یہ پیشن گوئی کی تھی کہ بھارت سیمی فائنل میں نہیں جائے گا۔ مجھے لگتا ہے کہ عامر کی پیشن گوئی درست ثابت ہوگی، اور اس کے بعد جو وہاں پیٹ سیاپا ہوگا انڈیا میں، وہ دیکھنے اور سننے سے تعلق رکھے گا۔ مجھے اجازت دیجیے، آپ سے شام کو ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔